بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم کس نمبر 702 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے رابعہ اور کاجل کی فکر تھی، نہ جانے وہ کیا سمجھ رہی ہوں گی اور کیا سوچ رہی ہوں گی۔ مجھے ان کی سلامتی اور تحفظ کے خیال سے بھی پریشانی تھی، اور آفریدی کے قتل کے بعد ریسٹ ہاؤس کے دھماکوں نے میرے ذہن میں اس احساس کو پختہ تر کر دیا تھا کہ شکاری مسلسل تعاقب میں ہیں، خوف سے مسلسل پناہوں کی تلاش میں سرگرداں۔ آخر ہم ایسے کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ہمیں آخرکار جنگ کا وہی فلسفہ اپنانا ہوگا کہ جارحیت ہی سب سے بہتر دفاع ہے۔ صبح میں میزبانوں نے واپسی کی اجازت دینا منظور کیا۔ وہ سب ہمارے شکر گزار تھے کہ ہم ان کی امانت کو اتنی حفاظت کے ساتھ پہنچانے آئے، دو خاندانوں کے ملاپ اور عداوتوں کی آگ کو بجھا کے امن کا وسیلہ بنے۔ ہمیں رخصت کرنے کے لیے دونوں طرف کے خاندان کے تمام سرکردہ افراد موجود تھے، اور خود کلیم اللہ ایک معزز ذمہ دار فرد کی طرح سب سے آگے تھا۔ واپسی کا سفر مجھے کچھ کم طویل لگا۔ دوپہر سے پہلے ہم پشاور میں تھے۔ ہم سیدھے ناصر پور چلتے ہیں، آصف علی نے کہا۔ میں نے کہا پہلے اس نیوز ایجنٹ سے ملیں گے، وہ پرسوں شام سے اخبار لیے بیٹھا ہوگا۔ ٹھیک یاد دلایا تم نے، آصف علی بولا، اور اپنی گاڑی کو صدر کی جانب موڑ دیا۔ مگر آج تو چھٹی ہے اتوار کی، بازار بند ہوگا، نیوز ایجنسی تو کھلی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ دراصل مجھے خیال آیا تھا کہ اپنی دکان کا 2 دن سے کوئی خبر نہیں لی تھی، مگر آج تو بند ہوگی۔ یہ لڑکا عمر کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میرے ساتھ، اور کہاں؟ اس کا اپنا کوئی گھر ہے نہ رشتہ دار۔ نیوز ایجنٹ کی دکان تو بند تھی، مگر وہ خود باہر اخبارات اور رسائل کے ساتھ موجود تھا۔ آپ کدھر غائب ہو گئے تھے جناب؟ ہم نے تو اسی دن اخبار پیدا کر لیا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا، آصف علی نے کہا۔ اخبار کہاں ہے؟ وہ تو گھر بھیج دیا تھا ہم نے، اسی روز رات کو۔ اچھا، پھر ہم دیکھ لیں گے، آصف علی نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے کہا ہم پہلے گھر جائیں گے۔ اخبار اتنا ضروری ہے؟ آصف علی بولا۔ ہاں، لیتے ہوئے نکل جائیں گے، کیا پتا وہ سب بھی ناصر پور سے لوٹ آئی ہوں۔ میں نے کہا 2 دن نہ رکی ہوں وہاں۔ آصف علی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ گیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں واپس نہیں آنا ہے، ہو سکتا ہے ہم سیدھے آگے چلے جائیں۔ آپ نے بتا دیا تھا؟ ہاں، ایسے کسی اطلاع کے بغیر چلے جاتے تو ابھی رونا دھونا شروع ہو جاتا، آصف علی بولا۔ گویا آپ کو اندازہ تھا پہلے سے کہ کاجل اور رابعہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکیں گی؟ وہ تو معلوم تھا، آصف علی نے کہا۔ کاجل کے سامنے میں صاف کہتا تو وہ سمجھتی کہ ہم لے جانا نہیں چاہتے، اس کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے کہا کلیم اللہ اپنوں میں پہنچ کے بالکل بدل گیا، مجھے غیر کہہ رہا تھا۔ کاجل کو زیادہ صدمہ ہوتا، وہ اس پر بہت ممتا نچھاور کرتی تھی۔ یہ عارضی رشتے عارضی ہی ہوتے ہیں کبیر خان، خون کے رشتے کا بدل نہیں ہو سکتے، آصف علی نے کہا۔ عامر کو ہی دیکھ لو، یہ غرض کے رشتے ہیں۔ بے غرض رشتوں کی مضبوطی، خلوص اور اپنائیت دیکھنی ہو تو ہمارے ساتھ رہ کے دیکھ لینا۔ یہ خون کے رشتے تمہیں بے وقت محسوس ہوں گے کہ اس نے اتفاق ہے یا قدرت کا اس نے انتظام کہ اس نے سب اکیلے رہ جانے والوں کو ایک دوسرے سے ملوا دیا، اور وہ سب ایک خاندان بن گئے۔ محسن کے والدین کا انتقال ہو چکا، ایک بہن تھی، وہ شادی ہو گئی تو پھر نہ آئی۔ میرے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ رابعہ کی صرف ماں تھی، وہ اس لیے ماری گئی کہ رابعہ میری مدد کر رہی تھی اور میرا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ غالب کا بھی یہی حال ہے۔ ہاں، اکرام شیخ اور نادو سگے بہن بھائی ہیں۔ کاجل اور گل بانو کی کہانی آپ سن چکے ہیں، ان کا بھی دنیا میں کوئی نہیں، مگر ہم سب ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں، اور حالات کی سخت آزمائش سے گزرنے کے بعد ان رشتوں میں وہی مضبوطی آ گئی ہے جو لوہے کو بھی پٹی میں تپ کے ملتی ہے۔ خدا کرے تم ایسے ہی رہو، ان رشتوں کے احترام کو بھی کسی کی نظر نہ لگے، آصف علی نے کہا، اور گاڑی کو اپنی کوٹھی کے مین گیٹ پر روک کے ہارن دیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو آصف علی نے اسے قریب بلا لیا۔ پرسوں رات کوئی آیا تھا اخبار دینے کے لیے؟ آیا تھا جناب، میں نے اندر پہنچا دیا۔ اندر کون تھا؟ اچھا، جا کے وہ اخبار لاؤ، جسے بھی دیا تھا اس کو معلوم ہوگا کہ کہاں رکھا ہے۔ میں نے کہا یہاں بیٹھ کے انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود اندر چلیں، ہاتھ منہ بھی دھو لیں اور کپڑے بھی بدل لیں، پرسوں سے یہی پہن رکھے ہیں۔ ہاں، گئے تو ہم ایک رات کے لیے تھے، یہ کسے معلوم تھا کہ 2 راتیں گزارنی پڑ جائیں گی۔ وہ اتر کے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا،
चौकीदार अभी अंदर अखबार तलाश कर ही रहा था कि हम पहुंच गए। क्या बात है, अभी तक तुम्हें अखबार नहीं मिला? वो जनाब आमिर साहब ने लिया था, चौकीदार ने कहा। तो कहाँ है आमिर, बुलाओ उसे। वो तो नहीं है जनाब, चौकीदार ने कहा। कहाँ गए हैं? दुकान तो बंद है आज, आसिफ अली ने कहा। कल सब के साथ गए थे जनाब, चौकीदार बोला। आसिफ अली ने हैरानी से कहा, कौन सब? बेगम साहिबा, छोटी बीबी और आपके मेहमान, वो लौट आए थे नासिरपुर से। क्यों? मैंने तो मना किया था कि जब तक मैं ना हूं वहीं रहना है। हमको नहीं मालूम जनाब, चौकीदार ने कहा। अच्छा तुम जाओ, आसिफ अली ने कहा, मैं पूछ लेता हूँ। जरा किचन में बोलो कि चाय लेकर आए फौरन, मैंने कहा। वो वापस आ गए और फिर आमिर के साथ कहीं चले गए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आसिफ अली ने एक फ़ोन नंबर मिलाया, अभी समझ में आ जाएगी। हाँ हेलो, कौन? हाँ मैं आसिफ बोल रहा हूँ। यार ये तेरी भाभी को मैंने भेजा था। हाँ 2 मेहमान खवातीन के साथ, उनसे कहा था वहीं रहना था, कुछ ऐसा ही मसला। मैं गया था गैर इलाके की तरफ और पीछे कुछ गड़बड़ थी, बाद में बताऊंगा। क्या उसी दिन? किसके साथ? आमिर के साथ? क्यों? मेरा मतलब है आमिर कैसे पहुंच गया उनको वापस लाने के लिए? नहीं, मैंने बताया ना कि उनको मैंने सख्ती से ताकीद की थी। यार मैं अभी अभी वापस पहुंचा हूं, अभी घर में कदम रखा है। मैं कैसे बुलवा सकता था उन्हें? गैर इलाके से फोन तो कर नहीं सकता। तुम्हें यकीन है आमिर ने यही कहा था? अच्छा मैं आता हूं, बस अभी 1 घंटे में। उसके माथे पर बेयकीनी, बरहमी और परेशानी के जज्बात का अक्स मैं देख सकता था, और उसकी यकतरफा गुफ्तगू से मैंने पूरी बात समझ ली थी। आमिर ने कोई गड़बड़ की है, मैंने कहा। उसने कदरे तदब्जुब के साथ कहा, वो ऐसा तो नहीं कर सकता। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक कम ज़र्फ और कम बख्त आदमी कुछ भी कर सकता है, मैंने कहा। इसका अच्छा तजुर्बा है मुझे। वो कुछ नहीं बोला और कुछ सोचता रहा। मुझे यकीन नहीं आता उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। खैर चलते हैं पहले नासिरपुर जाके क्या मालूम होगा? वही जो भी टेलीफोन पर आप मालूम कर चुके हैं। और कुछ रह गया है तो पूछ लें, मैंने कहा, वरना अपने नौकरों से पता करें। आसिफ अली ने फिर चौकीदार को बुलाया। आमिर कब गया था? सही वक्त बताओ। 8 बजे रात को वो दुकान बंद करके लौटे तो फैमिली उनके साथ थी। क्या फैमिली दुकान पर बैठी थी? आसिफ अली ने बिगड़ के कहा। मैं क्या बताऊं जनाब, मैंने जो देखा वही बता रहा हूं। उसी वक्त दुकान से लौटते हैं आमिर साहब, बाकी सब भी उनके साथ ही थे, और मैंने कुछ नहीं पूछा किसी से, मेरा काम भी तो नहीं था। और दोबारा कब गए? तकरीबन आधे घंटे बाद। हाँ कल शाम को कोई आपसे मिलने आया था। मैंने कहा कि आप नहीं हैं, तो उन्होंने बेगम साहिबा को पूछा। मैंने कहा वो नासिरपुर गई हैं। तुमने बता दिया उन्हें? कौन था वो? ये मैं नहीं जानता जनाब, पहले कभी नहीं देखा। लाल रंग की गाड़ी में आए थे एक शोफर के साथ। अहमक गधे, किसने कहा था तुमसे कि सारे घर वालों के बारे में बता दो कि कौन कहाँ गया हुआ है? आसिफ अली ने चिल्ला कर कहा, और वो भी एक अजनबी को जिसे तुम सूरत से पहचान नहीं सकते। क्या इतना कहना काफी नहीं था कि घर में कोई नहीं है? वो जनाब, उन्होंने आमिर साहब को पूछा था। मैंने कहा कि आते ही होंगे, सब कुछ जानते थे वो जनाब, तो मैंने समझा कि मिलने वाले ही होंगे। चौकीदार ने वजाहत की। ये भी तो पहली बार आए थे। बको मत, आसिफ अली ने दाड़ कर कहा। पहले क्या तुमने उन्हें घर में बिठा लिया था? जी, उन्होंने कहा था कि हम इंतजार करेंगे। फिर मैंने ड्राइंग रूम खुलवा दिया। उनकी गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। आमिर साहब को मैंने बता दिया था और अखबार भी दे दिया था। अब तफ्तीश मैंने अपने हाथ में ले ली। कितनी देर बैठे रहे थे वो लोग, कुछ याद है? शायद आधा घंटा। और वो क्या साथ ही गए थे? मैंने कहा जी, आगे पीछे निकली थी गाड़ियां। आगे कौन सी गाड़ी थी? मैंने कहा मेहमानों की या अपनी? अपनी जनाब, आमिर साहब चला रहे थे। मैंने कहा चौकीदार, उनसे तुम्हारी 5 मिनट तो बात जरूर हुई होगी। तुमने 5 मिनट में क्या देखा? उन साहब का चेहरा कैसा था? बाल कैसे थे? कपड़े कैसे थे? कुछ याद है? चौकीदार ने जहन पर जोर दिया। थोड़ा थोड़ा याद है जनाब। उसने जो हुलिया बताया वो मेरे जहन में पहले से मौजूद किसी भी तस्वीर से नहीं मिलता था, या फिर सबसे मिलता था। जब दूसरा नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उससे भी यही सवाल किया, क्योंकि उसने आधे घंटे में चाय पेश की थी। वो दोनों कन्फ्यूज़न का शिकार थे और उनके बयान का फ़र्क मज़ीद कन्फ्यूज़न पैदा करता था।
وہ عامر صاحب کے انتظار میں تھے۔ ان کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا پتہ نہیں جی۔ ملازم بولا جب میں آیا تو وہ چپ تھے۔ اچھا، ان کی خاموشی میں تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ خاص بات؟ ہاں، ایک تو آدمی کوئی پرائیویٹ بات کر رہا ہوتا ہے اور تیسرا شخص کمرے میں آ جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا ایک مجبوری کی خاموشی ہوتی ہے، جیسے کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے نوجوانوں میں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا کشیدگی ہوتی ہے اس کا سبب۔ کشیدگی سمجھتی ہو؟ نفرت اس کا سبب ہوتی ہے بعض اوقات، یا کوئی ناپسند کرتا ہو کسی کو مگر اس کے پاس بیٹھنا پڑے، وہ بات بھی نہ کرنا چاہے۔ یہ سب میں نے نہیں دیکھا تھا جناب، میں تو چائے رکھ کر چلا گیا۔ اس وقت مہمان وہ اخبار دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کچھ بتایا۔ کون سا اخبار؟ جو چوکیدار دے کر گیا تھا؟ ہاں جی وہی، مجھے دیا تھا اس نے اور میں نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا کہ صاحب آئیں تو دیکھ لیں۔ میں نے کہا اچھا، ایسی کیا بات تھی اخبار میں؟ وہ پرانا اخبار تھا، لیکن میری تمام تفتیش بے نتیجہ رہی۔ ایک خیال پہلے سے میرے ذہن میں تھا کہ عامر نے کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے اور کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مجھ سے اپنی تذلیل کا بدلہ نہ لیا ہو۔ وہ رابعہ اور کاجل کو کہیں بھی لے جا سکتا تھا، مگر آصف علی کی بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اغوا جیسی واردات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی مجرم نہیں تھا کہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکے۔ اس کا پکڑا جانا یقینی تھا اور اس حماقت کا انجام بھی یہ ہو سکتا تھا کہ 7 سال کے لیے جیل جانا پڑے۔ ابھی جائیداد سے محرومی کا اندیشہ بھی بے بنیاد تھا، کیونکہ اسے آصف علی کے منصوبوں میں کسی تبدیلی کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی تھی۔ تاہم میرے اندیشوں میں خوف کا نیا پہلو بہت سے امکانات کی نشاندہی کرنے لگا تھا، اور ان میں سب سے قوی امکان یہ لگتا تھا کہ عامر کہیں چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے مقاصد کی تکمیل کا اعلیٰ کار تو نہیں بن گیا۔ ایک طرف پیشہ ور اور گاہک شکاری تھے، تو دوسری طرف ایک ناپختہ شعور کا مالک احساس محرومی کا مارا ہوا، لالچ اور ہوس کا اسیر نوجوان تھا جو انتقام کی آگ میں بے بسی سے جل رہا تھا۔ کوئی بھی اس کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اسے خرید سکتا تھا، اسے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا گر سمجھا سکتا تھا کہ یہ لو 2 لاکھ یا 5 لاکھ، اسی طرح مہمانوں کو اپنے ساتھ باہر لے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھی لے جاؤ، سیر کرانے کے بہانے یا کھانا کھلانے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، دور سے دیکھ لیں گے، اور اگر اس احمق لڑکے نے جال کو نہیں دیکھا ہوگا تو لالچ اور حسد سے شکار ہو کے خود بھی مارا گیا ہوگا۔ باہر نکلنے کے بعد اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ دور رہنے کا وعدہ کرنے والے بہت قریب آ کے انہیں گن پوائنٹ پر کہیں لے گئے ہوں گے۔ دلاور جیسے لوگوں کے لیے 5 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں، مگر وہ بھی انہیں واپس مل گئے ہوں گے، اور انہوں نے آسانی سے عامر کو کہیں بند کر دیا ہوگا، یا اس کی گواہی کے خطرے کا سدے باب کرنے کے لیے اس کو وہاں بھیج دیا ہوگا جہاں سے کوئی بھی دنیا کی کسی عدالت میں گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ میرا دل کہتا تھا کہ رابعہ اور کاجل کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن ان کو اغوا کرنے والے نے عامر کو اعلیٰ کار بنایا، اسے دھمکی سے یا دولت سے مجبور کر دیا کہ وہ ان کے مقاصد کی تکمیل میں آسانی پیدا کر دے۔ وہ نہ مانتا، تب بھی وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کے نہ چاہتے۔ وہ عامر کو خاموش کرنے کے لیے اس کے سر پر بندوق کا بٹ مار کے بھی کام چلا سکتے تھے، اور وہ اسے گولی بھی مار سکتے تھے۔ ملازم اور چوکیدار مل کے بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے تھے، مگر انہوں نے خون خرابے اور شور ہنگامے سے گریز کیا۔ یہ کام خاموشی سے ہو جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو تو وہی بہتر ہے۔ گڑ سے مرنے والوں کو زہر کیوں دیا جائے؟ خانم اور اس کی بیٹی تو محض ساتھ ہونے کی وجہ سے ساتھ گئے، نہ کوئی ان کا دشمن تھا اور نہ آصف علی کا۔ میں یہ بات آصف علی کو بتاتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ اس اندیشے کا اظہار میں پہلے بھی کر چکا تھا۔ ہماری مدد کرنے کے جرم میں آفریدی مارا گیا تھا، اور وہ بھی مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ اگر خود آصف علی یہ بات سمجھتا تو اس نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ بے شک ان حالات کے ذمہ دار ہم تھے، لیکن ہم خود چل کے ان کے پاس نہیں آئے تھے، اور نہ ہم نے ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ خود بہت اصرار کر کے ہمیں ساتھ اپنے لے گیا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ اتنی جلدی وہ اپنا رویہ بدل دیتا۔ 2 دن پہلے وہ میرا اتنا احسان مند تھا کہ اس کے پاس شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ تک نہ تھے۔ میں نے اسے معاف کر دیا، اسے وہ عزت دی جو میں اپنے والد کے کسی ساتھی کو دیتا، اور میں نے اس کی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے کبیر خان؟ اس نے ادھر ادھر فون کرنے کے بعد ریسیور رکھتے ہوئے مایوسی سے کہا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ پولیس کو رپورٹ تو لکھوا ہی دیں۔ کیا لکھوائیں؟
رپورٹ میں کیا بتائیں کہ ہمیں کس پر شک ہے اور کسی پر شک نہیں ہے، تو ہم نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ وہ غائب ہو گئے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئے ہو ایمرجنسی میں۔ وہ پیغام چھوڑ کے جا سکتے تھے، کس کے لیے؟ ہم تو یہاں نہیں تھے۔ مگر تم نے ٹھیک کہا، وہ چوکیدار کو یا ملازم کو بتا سکتے تھے، مگر درمیان میں ایک رات ہی تو گزری۔ پولیس کہے گی کہ رات کو آپ خود کہاں تھے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گئے ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور ان کا ارادہ باہر رکنے کا نہ ہو، مگر مجبوراً انہیں رکنا پڑا ہو۔ وہ فون کر سکتے تھے، ہاں، مگر دونوں طرف کے امکانات کو ذہن میں رکھو۔ انہیں فون کرنا یاد نہیں رہا یا اس کا موقع نہیں ملا۔ وہاں فون تھا ہی نہیں، یاد تھا تو خراب تھا، کہیں ان کی گاڑی خراب نہ ہو گئی ہو واپسی میں۔ اور بہرحال حادثے کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس بھی کہے گی کہ اغوا یا گم شدگی کی رپورٹ لکھوانے میں آپ اجلت سے کام لے رہے ہیں، پھر کیوں نہ ہم ہاسپٹلوں سے معلوم کریں۔ آصف علی نے نیم دلی سے کہا، کر لو، لیکن حادثہ پیش آتا تو اطلاع مل جاتی ہمیں۔ یہ فرض کرنا تو محال ہے کہ حادثے میں سب اللہ کو پیارے ہو گئے یا شدید زخمی ہو کے کسی ہاسپٹل میں بے ہوش پڑے ہیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، مگر ہاسپٹل اور پولیس اسٹیشن کے سوا ہم کہاں سے آغاز کریں؟ گاڑی میں شناخت کے کاغذات تھے، خانم اور قدرت کے پاس بھی کارڈ ہوں گے۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو اب تک فون آ جاتا کسی کا۔ پولیس کیا بتائے گی؟ انہیں کوئی تھانے لے جا کے تو بند کرنے سے رہا۔ میں نے کہا، پھر آپ دور دراز کے جاننے والوں سے بھی پوچھ لیں، کیا پتا کسی کے گھر جانا پڑا ہو۔ خوشی کی تقریب کا تو پہلے سے علم ہوتا ہے، مگر موت کی خبر اچانک ملتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں۔ آصف علی نے نفی میں سر ہلایا، کبیر میاں، حقیقت جو تم بھی جانتے اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ ہے کہ انہیں کوئی ان کی مرضی کے خلاف لے گیا ہے، اور ایسا کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو ہماری عدم موجودگی میں آئے تھے کسی لال گاڑی میں۔